الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: الدين يسر. وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں،
مرا بیل گھاس کھاتا نہیں، غنیمت سمجھ زندگی کی یہ بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ اے انسان اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا، وہ ابھی گرا نہیں، جو گرا پھر سنبھل گیا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز نوجوانوں، موت اٹل حقیقت ہے، مسلمہ فیصلہ ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگر موت کو حکومت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو وزارت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو مال و دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو حکمت و دانائی کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو بھائی گیری کے ذریعے سے، جیم کے ذریعے سے، باڈی بلڈری کے ذریعے سے، جیم کی محنت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو رستم پہلوان کو کبھی بھی موت نہ آتی۔ اگر موت کو وفاؤں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو بیویاں کبھی بھی اپنے شوہروں کو مرنے نہیں دیتی۔ اور اگر موت کو محبتوں کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو مائیں کبھی بھی اپنے لخت جگر کو مرنے نہیں دیتی۔ لیکن چونکہ موت اٹل حقیقت ہے، مسلمہ فیصلہ ہے، یہاں سے مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے، اسی لیے فرمایا ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا۔ جب یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، جب ہم یہاں سے چلے جانے والے ہیں اور ہمارا بزنس، ہماری جائیداد سب یہیں رہ جانے والی ہے، تو یوں فرمایا کہ پھر ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا۔ یہ دنیا جو ہے یہ عیش کی جگہ نہیں، یہ راحت کی جگہ نہیں، یہ سکون کی جگہ نہیں، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں۔ فرمایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے،
یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، بڑے خوش نصیب ہے وہ حضرات جو اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں، اپنی قبر کو یاد رکھتے ہیں، اپنی قبر کو یاد رکھتے ہیں، آخرت کو یاد رکھتے ہیں۔ یوں فرمایا عقل مند کون، ہوشیار کون، سمجھدار کون، چالاک کون؟ فرمایا جسے اپنی موت یاد ہو، جسے اپنی قبر یاد ہو، اور ہمیشہ ہمیش کی جو زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری کرتا ہو، اپنے اللہ کو راضی کرتا ہو، اپنے اللہ سے صلح کرتا ہو، اس کو راضی کر کے زندگی گزارتا ہو۔ فرمایا وہ عقل مند ہے، وہ ہوشیار ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ چالاک ہے۔ ورنہ یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب اشعار ارشاد فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے۔ جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، اے انسان دنیا میں ہر جگہ عبرت کا سامان موجود ہے۔ ہر مکان یہ بتا رہا ہے کہ اس کو بنانے والا دنیا میں نہ رہا۔ بازار کی اکثر دکانیں یہ بتا رہی ہے کہ اس کو آباد کرنے والے دنیا میں نہ رہے۔ یہ اکھر گاؤں بتا رہا ہے کہ اسے بسانے والے دنیا میں نہ رہے۔ یہاں کے بازار، یہاں کی در و دیوار یہ بتا رہی ہے کہ اس کو آباد کرنے والے دنیا میں نہ رہے۔ اکثر مکان بنانے والے چلے گئے، اکثر دکانیں بنانے والے چلے گئے، اکثر مساجد کو بنانے والے آج ان میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ یہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ فرمایا یہ جہاں گئے ہیں وہاں مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ اچھا ہمارے گھر سے ہمارے پردادا چلے گئے، ان کے ابا چلے گئے، پردادی چلی گئی، ان کی اماں چلی گئی، نانا چلے گئے، ان کے ابا چلے گئے، نانی چلی گئی، ان کی اماں چلی گئی۔ ہم سے مل جلنے والے، ہم سے باتیں کرنے والے، ہمارے ساتھ شادی میں کھانے آنے والے، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ فون پہ بات کرنے والے، ہمارے ساتھ قبرستان آنے والے، ہمارے ساتھ اجتماعوں میں جماعتوں میں آنے والے، وہ کتنے لوگ ہیں جن کا آج نام و نشان نہیں ہے اور وہ قبرستان کی زینت بن چکے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اے انسان اتنا سب تیری آنکھوں نے دیکھا، پھر بھی تو کیوں اللہ کی طرف نہیں آتا؟ پھر بھی دنیا کی محبت کیوں تیرے دل میں ہے؟ اس کی وجہ بتاتے ہیں جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے۔ کہ دنیا کی رونق تیرے سامنے، یہ دنیا کی بہاریں تیرے سامنے، یہ دنیا کی محفلیں تیرے سامنے، یہ دنیا کی مجلسیں تیرے سامنے، یہ دنیا کے قمقمے تیرے سامنے، یہ انٹرنیٹ کی فراوانیاں، یہ دوستوں کی مجلسیں، یہ اونچے اونچے مکانات، یہ شاندار محلات، یہ پیسے کی ریل پیل، یہ نئے نئے موبائل، یہ دوستوں کی کمپنیاں، یہ تیرے سامنے ہے۔ اس وجہ سے تو اپنی موت کو بھولا ہے۔ جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے۔ پھر تعجب سے فرماتے ہیں کیا کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ جو محل معمور تھے اب ہے وہ سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ جو محل معمور تھے اب ہے وہ سونے۔ کئی محل ایسے ہیں، کئی مکانات ایسے ہیں، ایک وقت آتا ہے شاندار بنگلہ ہوتا ہے، اس کی افتتاح ہوتی ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، اور قرآن کے ختم کے بعد دعا ہوتی ہے، سب کو آئس کریم کھلائی جاتی ہے۔ حاجی صاحب بڑے خوش نظر آتے ہیں، بڑی محنت سے مکان بنایا ہے، آج اس کی افتتاح ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کا انتقال ہوتا ہے، اور عام طور پر اسی جگہ جہاں وہ خوشیاں منا رہے تھے اور ان کا ختم ہوا تھا، آئس کریم کھلائی گئی تھی، بہت سی مرتبہ اسی جگہ ان کی میت کو غسل کرانے کے بعد
کفن پہنانے کے بعد ان کی میت کو اس جگہ رکھا جاتا ہے. لیکن آج بھی گھر کے باہر کرسیاں تو ہوتی ہے لیکن یہ کسی اور وجہ سے ہوتی ہے. آج خوشیوں کا سما نہیں ہے. آج حاجی صاحب آج مرحوم ہو چکے ہیں. انسان 3 چیزوں کے خاطر پوری زندگی گزار دیتا ہے. پہلی چیز کہ میرا نام اونچا ہو جائے, میرا نام بلند ہو جائے, لوگ مجھے جاننے لگیں, لوگ مجھے پہچاننے لگیں. میرے عزیز, جس چیز کے لیے تو محنت کرتا ہے انتقال کے بعد تیرا نام مرحوم ہو جائے گا. لوگ تیرا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. مرحوم کی جنازے کی نماز اس وقت ہوگی. ارے جس نام کے لیے تو نے محنت کی تھی, آنکھ بند ہوتے ہی وہ نام تو تیرا ختم ہو گیا. انسان محنت کرتا ہے میرے کپڑے اچھے ہو اور میرے کپڑے اور میری چیزیں جو ہیں وہ برانڈڈ ہو. میرے عزیز, انتقال ہوتے ہی کچھ ہی لمحوں کے بعد تجھے کفن پہنایا جائے گا. اور یاد رکھنا, کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں الماری نہیں ہوگی. خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ جائیں گے. اکیلے آئے تھے, اکیلے جائیں گے. جب دنیا میں آئے تھے کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتا. جب دنیا سے جائیں گے کون آخری غسل دے گا وہ بھی نہیں پتا. یوں فرمایا, اے انسان تو کس چیز پر اتراتا ہے, تو کس چیز پر فخر کرتا ہے, تو کس چیز پر تکبر کرتا ہے, تو کون سی چیز پر بڑے بول بولتا ہے. تو پہلے غسل کے لیے بھی کسی اور کا محتاج تھا, تو آخری غسل کے لیے بھی کسی اور کا محتاج ہوگا. تیرے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے, اللہ تجھے روزانہ 2-3 مرتبہ واش روم میں لے جاتے ہیں اور تجھے تیری حقیقت اور تجھے تیری اوقات یاد دلاتے ہیں کہ اے انسان دیکھ تو صحیح ذرا تیرے پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے. میرے عزیزو, یہ دنیا کی زندگی فانی ہے, یہ دنیا دار الفنا ہے, یہ فنا کا جہان ہے, اور آخرت جو ہے یہ دار البقا ہے. ہمیشہ رہنے کی جگہ جو ہے وہ آخرت ہے. وہ تیسری چیز جس کے لیے انسان محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, قربانی دیتا ہے, وہ یہ ہے کہ میرا مکان اچھا ہو جائے, میرا مکان شاندار ہو جائے, میرا مکان جو ہے ویل سیٹ اور بہت اچھا ہو جائے. اور انتقال ہوتے ہی کچھ ہی دیر میں قبر اس کا مکان بن جاتا ہے. اے قبرستان تیرا بھی حساب بڑا ہی نیک ہے, اے قبرستان تیرا بھی حساب بڑا ہی نیک ہے. تیرے یہاں امیر ہو یا غریب سب کا بستر ایک ہے, تیرے یہاں امیر ہو یا غریب سب کا بستر ایک ہے. حضرت وہی فرما رہے ہیں کہ پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا. بچپنا جو تھا نا وہ تو کھیل کود میں گزر گیا, ایک خواب جیسا لگتا ہے, پتہ ہی نہیں چلا. کوئی ہمیں کہے کہ آپ نے 7 سال مکتب پڑھا ہے, ارے بھائی کہاں 7 سال, ہمیں تو کچھ یاد نہیں, 7 دن یاد نہیں, 70 دن یاد نہیں. ارے آپ 12 سال اسکول گئے ہیں, روزانہ صبح اٹھتے تھے, آپ کی اماں جو تھی نا وہ بڑی محبت سے آپ کو اٹھاتی تھی. آپ کہتے تھے امی جی مجھے نیند آ رہی ہے, تو وہ آپ کی ماں تھی جو یوں کہتی تھی بیٹا تھوڑی دیر آرام کر لے, میں دوبارہ تجھے اٹھاتی ہوں. پھر وہ اماں ہمیں دوبارہ اٹھاتی تھی بڑی محبت سے اور ہمیں غسل کراتی تھی, ہمیں اچھے کپڑے پہناتی تھی, ہمیں سینے سے لگاتی تھی, ہمارے سر پہ ہاتھ پھیرتی تھی, ہمارا دفتر تیار کرتی تھی, ہمارے لیے گرم گرم ناشتہ لاتی تھی اور ہمیں بڑی محبتوں سے نیچے رکھنے آتی. کبھی ایسا ہوتا ناشتہ باکس اوپر بھول جاتی, دوڑتی ہوئی آتی, بچہ ابھی ٹھہرنا میں تیرے لیے ناشتہ باکس لے کے آتی ہوں. وہی تو ماں تھی جو اوپر سے دوڑتی ہوئی جاتی تھی, ناشتہ باکس لے کے آتی تھی, اور جب ہم ریٹرن آتے تھے ہمارا انتظار کرتی تھی. کبھی ہم 10 منٹ لیٹ ہو جائے نا وہ بے چین ہو جاتی, وہ تڑپ جاتی, اسے اچھا نہیں لگتا تھا گھر میں. وہ اپنے شوہر کو لے کر فوراً ہمیں تلاش کرنے کے لیے آتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ, کیا کہنے, ایک ماں 5-6 بچوں کو بڑا کرتی ہے, 5-6 بچے مل کر ایک ماں کو دیکھ نہیں سکتے, ایک ماں کی خبر گیری نہیں کر سکتے. ایک بزرگ تھے نا, وہ تو اپنی امی کے ساتھ کھانے ہی نہیں بیٹھتے تھے. کسی نے کہا حضرت امی کے ساتھ کھانے نہیں بیٹھتے, کیا بات ہے؟ کہا مجھے ڈر لگتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کوئی گوشت کی بوٹی میری ماں کو پسند ہو اور وہ میں کھا لوں, کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے.
میری ماں کے اکرام میں نہیں بیٹھتا، اس کے احترام میں نہیں بیٹھتا۔ ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت۔ ماں باپ کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے۔ عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، کرو خدمت ماں باپ کی، انشاءاللہ جنت بھی ملے گی۔ ایک نوجوان شخص تھا، اس کی اماں نے کہا بیٹا تیری اماں حج کرنا چاہتی ہے۔ کہا امی کوئی بات نہیں، میں آپ کا جوان بیٹا ہوں، حاضر خدمت ہوں، میں آپ کو لے جاؤں گا نا۔ کہا بیٹا تجھے پتا تو ہے کہ تیری ماں معذور ہے، چلنے سے عاجز ہے، میں چل نہیں سکتی۔ کہا امی آپ چل نہیں سکتے، آپ کی برکت سے تو میں نے چلنا سیکھا ہے، پھر یہ میری پیٹھ کس کام کی؟ یہ میری پیٹھ، یہ میری کمر، یہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ تو ماں تیار ہو گئی، اس نوجوان نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھایا اور حج کے لیے نکلا۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آتا وہ مینا کیسے گیا ہوگا، عرفات کیسے گیا ہوگا، مزدلفہ کیسے گیا ہوگا، وہ مکہ مکرمہ کیسے آیا ہوگا، طواف زیارت کیسے کیا ہوگا، صفا مروہ کی سعی کیسے کی ہوگی، وہ کیا قربانی اور وہ کیا محنت اور وہ کیا لگن اور کیا ماں کی خدمت کا جذبہ اور شوق اور ولولہ۔ اللہ اکبر۔ جب اپنی ماں کو حج کرا دیا، جب بیت اللہ شریف کے قریب آئے تو اپنی اماں سے کہا، اپنی امی کو ایک طرف بٹھایا، کہ اماں اگر اجازت ہو تو میں بیت اللہ شریف کا پردہ پکڑ کے دعا کر کے آؤں؟ اجازت لے رہا ہے، دعا کرنے کی بھی اجازت لے رہا ہے، دعا مانگنے کی اجازت لے رہا ہے۔ اس کی اماں نے کہا ہاں ہاں بیٹا جا جا جا، تو دعا کر کے آ، تو نے میری بڑی خدمت کی ہے اور تیری ماں کی تیرے ساتھ دعا ہے، آج تو جو بھی دعا کرے گا اللہ تیری ساری دعا قبول کریں گے، جا۔ بیٹا بڑا خوش اور بڑے جذبات میں ملتزم پہ آیا اور ملتزم کے پردے کو پکڑ کے چمڑ گیا اور اپنے اللہ سے پہلی بات کہی، پیارے رب، میرے سہانے رب، میرے کریم رب، آپ نے تو دیکھا نا کہ میں نے میری ماں کو حج کرایا، کندھے پہ سوار کر کے کیسی تکلیف اور کیسی مشقت اٹھائی، آج میری ماں کا بھی دل خوش ہو گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کیا آج میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا یا نہیں کیا؟ غیب سے آواز آئی، ارے پیارے تیری ماں نے جو دودھ کا پہلا قطرہ پلایا تھا ابھی تو اس کا بھی حق ادا نہیں ہوا، تو ماں کا کیا حق ادا کرتا؟ ماں باپ تو وہ نعمت ہے کہ جب ان کے جنازے اٹھتے ہیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون گیا ہے، یہ کون ہستی تھی، ان کے ہوتے ہوئے کتنے فتنے دب جاتے تھے، اور جب یہ نہیں ہوتے ہیں کیسے لوگ حاوی ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص بڑے مالدار، بڑا شاندار بنگلہ بنایا، میں اس میں گیا، بڑے بے چین بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا یار آپ کی برسوں کی تمنا تھی کہ آپ کا شاندار بنگلہ ہو، ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا وسیع مکان عطا فرما دیا، اب تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ رونے جیسے ہو گئے، کہنے لگے مولانا ہم اپنی امی کی بڑی خدمت کرتے تھے، ابو کی بڑی خدمت کرتے تھے، ان دنوں تو پتہ نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی خاص پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن ہماری ماں ہمیں کہتی تھی بیٹا تو ہماری خدمت کرتا ہے نا، انشاءاللہ ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا بنگلہ دے گا، بہت وسیع مکان دے گا، بہت بڑا گھر دے گا۔ مولانا میری ماں کی دعا آنن فانن اللہ نے قبول فرمائی، وسیع مکان تو ہے، اچھا نہیں لگتا کیونکہ آج ہمارے پاس ماں نہیں ہے، وہ چھوٹے گھر میں ماں کے ہوتے ہوئے جو مزہ آتی تھی وہ آج بنگلے میں نہیں آ رہی ہے۔ میرے عزیزو اکھر والو، اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا، خوب اچھی طرح یاد رکھنا، عام طور پر جب تک پیسہ نہیں ہوتا ہے وہاں تک ماں باپ ہوتے ہیں، اور جب پیسہ ہاتھ میں ہوتا ہے اس وقت ماں باپ ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ شیطان آپ کو کہے گا ابھی تیرے پاس ہے کیا، تو کیا کر سکتا ہے تیرے ماں باپ کے لیے، جب تیرے پاس پیسہ آ جائے، جب تو کچھ بن جائے اس وقت تو تیرے ماں باپ کو کچھ کر کے بتانا۔ یاد رکھنا یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، جب آپ کچھ ہو جاؤ گے اس وقت آپ کے پاس آپ کے امی ابو نہیں ہوں گے، جب تک آپ کچھ نہیں ہوں گے، جب تک آپ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو گے، عام طور پر اس وقت آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ ہوں گے، اسی غربت میں، اسی حالات میں، اسی کم پیسوں میں آپ اپنے امی ابو کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیسے ان کا دل جیت سکتے ہیں، آپ اس کی کوشش کریں۔
یہ بہت بڑی نعمت ہے ماں باپ. ایک شخص کی اماں کا انتقال ہو گیا, ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا. وہ لوگوں سے یوں کہنے لگے, ارے لوگوں, تمہاری امی موجود ہو نا تو اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو. اگر تمہاری اماں موجود ہو تو اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو. مجھے میری ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا, مجھے میری ماں سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا. ایک شخص کے ابو کا انتقال ہو گیا. وہ یوں کہنے لگے کہ اگر تمہارے ابو تمہیں بلائیں تو فوراً حاضر ہو جایا کرو, اس لیے کہ میرے کان میرے والد کی آواز میں میرا نام سننے کے لیے ترس چکے ہیں. میرے کان میرے والد کی آواز میں میرا نام سننے کے لیے ترس چکے ہیں. ایک بات یاد رکھنا, باپ گرم ضرور ہوتا ہے, سورج جو ہے نا, سورج وہ گرم ہوتا ہے, لیکن سورج نہ نکلے نا پھر اندھیرا چھا جاتا ہے. بالکل اسی طرح باپ سورج کے مانند ہوتا ہے, وہ گرم ضرور ہوتا ہے, لیکن جب وہ نہ ہو نا پھر گھر میں اندھیرا چھا جاتا ہے, گھر میں اچھا نہیں لگتا. جن کے ابو چلے میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے گھر میں اچھا نہیں لگتا. ایک میرا خاص دوست مجھے ملا, اس کے والد صاحب نے بڑا شاندار بنگلہ بنایا, بڑا عالیشان بنگلہ بنایا, لیکن وہ 10 مہینے بھی اس بنگلے میں رہ نہ پائے, وہ 10 مہینے بھی اس بنگلے میں رہ نہ پائے اور اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے. دوپہر کے وقت میں آ رہا تھا, وہ مجھے ملا. میں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور ایک دم رونے جیسا ہو گیا. میں نے کہا بھائی میں نے آپ کو کوئی تکلیف تو نہ پہنچا دی, میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کہاں جا رہے ہو؟ مولانا صاحب گھر میں ایک نل بند ہو گیا ہے. تو میری ماں نے مجھے کہا کہ جا بیٹا کسی پلمبر کو لے آ. آج تک تو تیرے ابو تھے تو تمہیں پتہ نہیں تھا نل کیسے بن جاتا تھا, آج مولانا ہر چیز کا پتہ چلتا ہے. آج جب میں پلمبر کو لینے کے لیے جا رہا ہوں, آج مجھے میرے باپ کی یاد آتی ہے کہ گھر کے بہت سے کام کیسے ہو جاتے تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا. یہ وہ نعمت ہے, جب یہ نعمت ہاتھ سے جاتی ہے اس وقت احساس ہوتا ہے. ایک شخص میرے پاس آئے, بہت روئے. کہا مولانا میں اکثر قبرستان میں پڑا رہتا ہوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, کوئی تلافی بتا دیں آپ, کوئی عمل بتا دیں, کوئی وظیفہ بتا دیں. میں نے کہا کیا غلطی ہو گئی؟ کہا ایک دن پہلے میری ماں کے ساتھ لڑائی ہو گئی. میں نے میری ماں کو بول دیا اونچی آواز میں, وہ رونے جیسی ہو گئی. لیکن میری ماں تو کوئی بیمار نہیں تھی. دوسرے دن اس کا انتقال ہو گیا تو مجھے وہی منظر یاد آتا ہے کہ یار تجھے کیا ہو گیا؟ مجھے نہیں پتا تھا مولانا کہ کل کو میری ماں چلی جائے گی, ورنہ میں کبھی اس سے نہیں لڑتا. ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی ابھی کرناٹکا کے سفر میں, مجھے کہنے لگے مولانا میرے امی ہمیں بڑا سمجھاتے تھے کہ بیٹا تم اذان سے پہلے مسجد چلے جاؤ, اذان سے پہلے مسجد چلے جاؤ, اذان سے پہلے مسجد چلے جاؤ. میری ماں بڑی نیک تھی, گھر میں اس کی ایک جگہ بنی تھی, مصلی بچھا رہتا تھا اور وہ اللہ کے وہ نمازیں پڑھتی, اپنے اللہ کو راضی کرتی. اگر ہم اذان کے بعد جاتے تو میری ماں ناراض ہوتی, ہمیں کہتی یار مجھے تو لگتا ہی نہیں کہ تمہاری نماز ہوگی, تم اذان سے پہلے چلے جاؤ, تم مسجد کے قریب رہتے ہو, یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر میں جانا ہے, تمہیں کون سا بوجھ لگتا ہے؟ مولانا میری ماں کی اس قسم کی باتیں تھی, ہمیں بوجھ لگتا تھا, سمجھ میں نہیں آتا تھا. لیکن 6 مہینے پہلے جب 4 مہینے پہلے جب میری ماں کا جنازہ اٹھا ہے, آج اذان سنتے ہیں میری ماں کی بات یاد آتی ہے. ہم ہر بات میں اس کا مقابلہ کرتے تھے, آج یاد آتا ہے ہر بات میں میری ماں صحیح تھی اور ہم غلط تھے, ہر بات میں وہ صحیح تھی. لیکن جب تک موجود ہوتی ہے تو شیطان اپنا کام کرتا ہے, آخرت کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے. یاد رکھنا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. جب تک دروازہ نہیں کھلا ہوگے وہاں تک جنت میں داخل نہیں ہو پاؤ گے. جب تک یہ اکھر کی جامع مسجد کا دروازہ نہیں کھلے گا وہاں تک ثاقب اس مسجد میں نہیں آ سکے گا. بالکل اسی طرح یہ دروازہ ہے جو ہے نا, یہ ابا ہے اور اندر کی جگہ یہ اماں ہے. جنت کا دروازہ باپ ہے اور جنت ماں ہے. اگر ابا خوش ہوں گے اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا, اگر ماں خوش ہوگی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے. میرے عزیزوں, اگر کسی کے ماں باپ موجود ہے, ہمارے یہاں سے 3 دن کی جماعت گئی تھی تو ہم لوگ 10 نوجوان ساتھی, ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا.
اور اسی ان کی ماں کا انتقال ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا. وہ اللہ کی طرف آ گئے, اپنا حلیہ چینج کر دیا اور بالکل وہ اللہ والوں جیسے ہو گئے, اللہ کو یاد کرنے لگے, اللہ کے دین کے خاطر محنت کرنے لگے, کوششیں کرنے لگے. میں نے ان سے کہا بھائی صاحب آپ کی اماں کا بھی ابھی انتقال ہوا ہے؟ کہا جی بالکل مولانا, فرمائیے. میں کہا ہم لوگ 10 لوگ ایسے ہیں کہ ہماری ماں موجود ہے, ہم لوگ جوان ہیں, تو کچھ نصیحت ماں کے بارے میں ہمارے لیے ہو جائے. اللہ اکبر. میرا یہ کہنا اور اس کا رونا, اس نے رونا شروع کیا, رونے لگا. روتے روتے ہماری طرف دیکھا, ہم 10 کی طرف, اور یوں کہا کہ ابھی میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے کہا آپ رو رہے ہیں, اب تو رو رہے ہیں. کہنے لگا کہ جب تمہاری ماں چلی جائے گی نا تو صرف رو ہی سکو گے, کہہ کچھ نہیں سکو گے, پھر کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. آپ اب بچوں روپے خرچ کر دو, وہ ماں باپ تمہارے پاس نہیں آئیں گے. تو جن کے ماں باپ موجود ہیں وہ خدمت کریں, اکرام کریں, احترام کریں, ادب کریں, ان کی سختی کو برداشت کریں. کل کو تمہاری اولاد تمہیں برداشت کرے گی. کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اور جن کے ماں باپ چلے گئے ہوں, آج وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہوں, وہ قبرستان میں ہوں, تو یاد رکھنا وہ ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو چکے ہیں. انہوں نے قبر میں بڑی امیدیں لگائی ہے آپ سے کہ ہم نے ہمارے بیٹے کی بڑی خدمت کی تھی, یہی تو ہمارے بچے ہیں جو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے, ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے, روزانہ قبرستان میں آئیں گے. بچے کبھی ماں باپ کو بھول سکتے ہیں, کبھی نہیں بھول سکتے, لیکن اللہ معاف کریں, کچھ جگہوں پر بچے ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. وہ بزنس میں ایسے لگ جاتے ہیں, اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. پھر بڑی رات اور بڑے دنوں میں انہیں ماں باپ کی یاد آتی ہے. جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہو, اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. ایک بزرگ نے بیان میں فرمایا, حضرت جہاں بیان کے لیے جاتے ہیں وہاں قیام بھی فرماتے ہیں, میں ان کو جانتا ہوں, ابھی موجود ہے. ایک دفعہ کہنے لگے جہاں میں بیان کے لیے جاتا ہوں اور اس کے بعد رات قیام کرتا ہوں تو اکثر مجھے وہاں کے مرحومین خواب میں آتے ہیں اور مجھے آ کے کہتے حضرت آپ نے بستی والوں کو تو سمجھایا, ہمارے لیے بھی کچھ ایصال ثواب کر دو. خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے بچے ہمیں بھول گئے, ہماری اولاد ہمیں بھول گئی. حضرت ہمیں بھی تو کچھ پڑھ کے بخش کے جاؤ. اللہ اکبر. یہ سنا تو میرا دل ہل گیا. ایک بات یاد رکھنا, جس کے والدین چلے گئے وہ ایک سبحان اللہ پڑھ کے بھی اگر بخشیں گے نا تو ان کے والدین خوش ہو جائیں گے. اگر ایک سبحان اللہ پڑھ کے ثواب آپ مجھے پہنچاؤ تو خوش تو میں بھی ہوں گا, لیکن مجھے اس کا ثواب نظر آتا نہیں ہے, بعد میں دکھے گا. وہ ہمارے ماں باپ کو ثواب دکھتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر ہم ان کو پڑھ کے بخشیں گے تو وہ بہت جلدی خوش ہو جائیں گے. اس لیے اس بات کو طے کریں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ بلکہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر جن کا انتقال ہو چکا اس کو ثواب پہنچا دیں گے انشاءاللہ. کیا مشکل ہے, 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد پوری سورت پڑھو, ایک قرآن کا ثواب ملے گا. پڑھنے کے بعد کہو اللہ جتنے ایمان والے دنیا سے چلے گئے, جتنے ایمان والے ہیں, جتنے ایمان والے قیامت تک آئیں گے, ان تمام کو بطور خاص میرے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچا دے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب پہنچا دے گا. اور آپ کو ایک اہم بات بتاؤں, انشاءاللہ سب کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا. کتنا ثواب ملے گا؟ سب کو. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری آنے والے انسان تک سب کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا. وجہ میں آپ کو ایک دنیا کی ٹیکنالوجی بتاؤں کہ ہم یہاں سے ایک میسج کرتے ہیں 5 منٹ کا 5 گروپ میں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر گروپ میں میسج کٹنگ ہو کے جاتا ہو اور 1 منٹ کا پہنچتا ہو, ایسا نہیں ہوتا. بلکہ 5 گروپ میں 5 منٹ کا میسج پورا پہنچتا ہے. یہ تو چائنا کی اور دنیا کی ٹیکنالوجی ہے. تو کیا خیال ہے اللہ کی سخاوت کے اور اس کے خزانوں کے اور اللہ کی طاقت کے اور اللہ کی قدرت کے اور اس کی دین کے, کتنی دیر میں ثواب پہنچے گا؟ یوں فرمایا کہ ہم یہاں سے ایک US یا UK ہم میسج کرتے ہیں تو 1.5 سے 2 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے. یہ دنیا والوں کی ٹیکنالوجی ہے.
تو کیا خیال ہے اللہ کریم کی قدرت کے، اس کے خزانے کے، مجھے لگتا ہے 1 سیکنڈ بھی نہیں ہوتی ہوگی، اس سے بھی تیز وہ میسیج پہنچ جاتا ہوگا۔ ایک بزرگ صاحب کشف تھے، انہیں کشف قبور حاصل تھا، انہیں کشف ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو قبرستان میں چلے گئے اور ان کو تو کشف ہوتا تھا، انہوں نے کچھ پڑھ کے ایصال ثواب کر دیا۔ انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ آسمان سے وائٹ نور کی شکل میں کچھ چیزیں آ رہی ہیں اور سب لوگ اس کو لینے کے لیے آ رہے ہیں کہ یہ ثواب ہم لے لیں، ہم لے لیں، ہم لے لیں۔ ایک چچا تھے، وہ آرام سے اطمینان سے اپنی قبر میں بیٹھے تھے۔ حضرت نے کشف میں دیکھا کہ یہ نیکیاں لینے کے لیے گئے نہیں۔ حضرت نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت نے کہا کہ آپ کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے؟ کہا نا، نیکیوں کی ضرورت تو مجھے بھی ہے، لیکن یہ لوگ بیچارے بہت زیادہ ضرورت مند ہیں، ان کے بچے اصل میں ان کو بھول گئے ہیں، ان کو پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں، انہیں ایصال ثواب کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ یہ لے لے۔ آپ کو کہاں سے آتی ہے؟ کہا اصل میں میرا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، میرے دل میں رحم آ گیا اور میں نے اسے حافظ قرآن بنا دیا۔ اللہ کی شان، وہ حافظ بنا اور میرا انتقال ہو گیا۔ اس وقت سے آج تک روزانہ میرا بچہ ایک قرآن پڑھ کے مجھے بخش دیتا ہے، روزانہ۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا کرتا ہے؟ کہا تو غریب آدمی، ہم لوگ غریب لوگ تھے، بولے فلاں حلوائی کی دکان ہے، وہاں وہ مٹھائی بیچتا ہے، کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، بزنس کرتا ہے۔ حضرت وہاں پر گئے، دور سے دیکھا اس بچے کو، سمجھ گئے ہاں یہی بچہ ہے، اس کے چہرے پہ نورانیت ہے، اس کی پیشانی چمک رہی ہے۔ اور حضرت نے عجیب منظر دیکھا، وہ کچھ پڑھتا ہے، گراہک آئے تو ان سے باتیں کرتا ہے، گراہک چلے جائیں پھر کچھ پڑھتا ہے، پھر گراہک آئے پھر ان سے باتیں کرتا ہے۔ حضرت بھی چلے گئے مٹھائی لینے کے لیے، دیکھیں کیا کرتا ہے۔ حضرت نے دیکھا قرآن پڑھ رہا ہے، بزنس کی بات کرتے ہیں، مٹھائی کی اتنی دیر بات کرتا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے۔ حضرت نے کہا بیٹا کیا کرتا ہے تو؟ حضرت کچھ نہیں۔ بولے نہیں آپ تو کچھ پڑھ رہے ہیں؟ کہ جی میں قرآن پڑھتا ہوں۔ بیٹا کیوں بہت قرآن پڑھتا ہے؟ تو اس نے کہا چچا جان آپ نے میرا زخم تازہ کر دیا، اصل میں میرے والد صاحب کے مجھ پر احسانات بہت ہیں، میں چھوٹا تھا، وہ چاہتے ہیں تو مجھے کوئی جاب پر لگا دیتے ہیں، کوئی بزنس پہ لگا دیتے ہیں، کوئی کام کاج میں لگا دیتے ہیں، کوئی ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر بنا دیتے ہیں، میرے پاس بھی کوئی عہدہ آ جاتا، مجھے بھی کوئی چیز مل جاتی، میں بھی اس میں لگ جاتا، لیکن پتہ نہیں میرے والد صاحب نے مجھ پہ بڑا رحم کھایا، میں چھوٹا سا تھا جب مجھے سمجھ نہیں تھی، انہوں نے مجھے مدرسے میں بھیج دیا، اللہ کی شان میں حافظ قرآن ہو گیا اور مجھے بڑی خوشی تھی، میرا ابو بھی بڑے خوش تھے، لیکن یہاں میں حافظ ہو کے آیا، پتہ چلا میرا ابو کا انتقال ہو گیا۔ آج مجھے میرا ابو کا وہ احسان یاد آتا ہے، وہ دن آج کی گھڑی میں روزانہ ایک قرآن پڑھ کے میرے والد کو اس کا ثواب پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزوں آپ اندازہ لگائیں، آج ہمارے پاس جو بچے ہیں نا، یہ اللہ کی امانت ہے، ماشاءاللہ۔ یہ تو مستورات بھی سن رہی ہے، میں ان ماؤں سے بھی کہنا چاہتا ہوں آپ کے یہاں اتنا اچھا مکتب چلتا ہے، اتنا اچھا مدرسہ چلتا ہے، مدرسہ فیض عام، آپ اس کو غنیمت سمجھیں، آپ اس کو بہت بڑی نعمت سمجھیں۔ اکثر علاقے والے ایسی نعمتوں سے محروم ہیں۔ الحمدللہ ایک مدرسہ ہے، 20 استاد ہے، 460 کے قریب بچے پڑھتے ہیں، یہ سب حضور کے مہمان ہیں، اور یہ علماء جو ہمارے آنکھوں کے، ہمارے سر آنکھوں پر ہمارے سرتاج ہے، ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہے۔ ارے یوں فرمایا علماء تو علماء ہیں اور ان کا بڑا اونچا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے اونچے مقام سے نوازا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، ایک باپ ہے، وہ ڈاکٹر ہے، آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، اور اس کا بچہ جو ہے نا وہ نابینا ہے، تو باپ کا انتقال ہو جائے تو باپ کا وارث کون؟ وہی نابینا بیٹا۔ کوئی کہے یہ تو نابینا ہے، اس کا باپ تو آنکھوں کی ہاسپٹل چلاتا تھا، بھائی جو بھی ہے، لیکن اس کا وارث تو یہی بیٹا ہے۔
یوں فرمایا علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں. نبیوں کے انبیاء کے وارث کون؟ فرمایا کہ یہ علماء. اور ماشاءاللہ آپ کے یہاں علماء کی ایک بڑی جماعت ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. کل کو یاد رکھنا اگر یہ بچوں کو کچھ پڑھا لیا ہوگا یہ بچے ہمیں کام آئیں گے. جس کے بچے حافظ قرآن ہیں، جس کے بچے حافظ ہیں، وہ بہت اچھی طرح سن لیں، کل قیامت کے دن ان کا بڑا اکرام ہونے والا ہے، ان کا بڑا احترام ہونے والا ہے، ان کا بڑا اعزاز ہونے والا ہے. یوں فرمایا حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا. وہ تاج ایسا خوبصورت ہوگا، سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا، سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا. خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا. خوش نصیب ہے وہ بچے جن کے سینے کو اللہ نے قرآن کے لیے قبول کر لیا. اور حافظ قرآن کے والدین کو تاج ملے گا. ایک بات یاد رکھنا، وہ تاج جو ہے نا وہ چاچا کو نہیں ملے گا. یہ تاج جو ہے دادا کو نہیں ملے گا، نانا کو نہیں ملے گا، حافظ قرآن کے بھائی کو نہیں ملے گا. ابھی میں الحمدللہ حافظ ہوں، میرے 2 بیٹے ہیں. اگر ان کو میں نے حافظ نہیں بنایا، 2 بچوں کو حافظ نہیں بنایا، تو میں حافظ ہوں پھر بھی مجھے تاج نہیں ملے گا. اب میری بات سمجھ رہے؟ تاج کس کو ملے گا؟ حافظ قرآن کے ماں باپ کو، چاہے وہ حافظ عالم ہو یا نہیں. اگر ان کا بیٹا حافظ ہے ان کے لیے بشارت ہے کہ ان کو قیامت کے دن تاج ملے گا. لیکن ایک حافظ صاحب ہے، خود ان کے بچے حافظ نہیں ہیں، فرمایا یہ حافظ قرآن کو بھی تاج نہیں ملے گا. اسی لیے تو اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جو ہندوستان کے بادشاہ تھے، یہ جب انہوں نے اپنے بچے کو حافظ بنایا وہ بہت خوش ہو گئے، میرا بیٹا حافظ ہو گیا. کہا جا دادا کو بڑا شوق تھا، دادا کو خوشخبری سنا دے. دادا میں حافظ ہو گیا. دادا نے کہا خوش تو ہوئے، اس کے سامنے خوشی کا اظہار نہیں کیا. کہا تو حافظ ہوا نا تو تیرے باپ کو تاج پہنائے گا، مجھے تھوڑی تاج پہنائے گا. بس یہ جملہ سننا تھا. اپنے ابو کو آ کے کہا ابو دادا نے ایسا کہا. اچھا اس کا مطلب دادا چاہتے ہیں کہ میں حافظ ہو جاؤں؟ کہ بالکل. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اتنی مشغولی کے باوجود، اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود، اتنے مقام پر ہونے کے باوجود خود حافظ بننے گئے. نظام بھی چلاتے، حافظ بھی بنتے، استاذ کو بھی رکھا، محنت کی، قرآن یاد کرتے، رات دن قرآن کے عاشق ہوئے، قرآن کے پیچھے دیوانے ہوئے. ایک وقت آیا یہ خود حافظ قرآن ہوئے. اپنے ابو کے پاس گئے، ابو اب میں حافظ قرآن ہو گیا، سینے سے اب مجھے تاج پہنائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے پوتوں کو نہ پڑھائیں، نواسوں کو نہ پڑھائیں. ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اللہ کریں کہ ہمارے اندر یہ شوق، یہ جذبہ، یہ ولولہ پیدا ہو. یہ ڈگریاں جو ہے نا یہ حقیقت میں آخرت کی ڈگریاں ہیں. دنیا کی جتنی ڈگریاں ہیں یہ سب آنکھ بند ہوتے ہی ختم. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا اسکول میں بچے جاتے ہیں نا تو دفتر آگے بھراتے ہیں کہ پیچھے؟ کہاں بھراتے بھائی؟ پیچھے بھراتے. کہ گھر میں بچے آگے دفتر لے کے جاتے ہیں؟ نہیں. ماشاءاللہ سارے بچے دفتر پیچھے لے کے جاتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ چیز پیچھے رہنے والی ہے، آگے آنے والی کام نہیں آنے والی ہے، دنیا کے حد تک کی چیز ہے. اور ایک 3 سال کا بچہ جب مکتب آتا ہے تو سپارہ کہاں لے کے آتا ہے؟ سینے پہ لے کے. اس کو بھی پتا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی پتا ہے کہ یہی چیز اسے کام آنے والی ہے. کبھی دفتر اور اسکول کی چوپڑی کو ایسے لے کے چلے گا، کبھی قرآن کو ایسے لے کے نہیں چلے گا بلکہ ایسے سینے پہ لے کے چلے گا. تو کیا کریں؟
اسکول بند کرا دیں، ٹیوشن بند کرا دیں؟ نا، آپ اچھا انگریزی پڑھاؤ، اچھا بچوں کو اسکول پڑھاؤ، آپ چاہے تو انہیں ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، وکیل بناؤ، پروفیسر بناؤ، لیکن بچوں کو یہ سمجھاؤ کہ بیٹا پہلے تو مسلمان ہے، بعد میں تو ڈاکٹر ہے، بعد میں تو تاجر ہے، بعد میں تو انجینئر ہے، بعد میں تو وکیل ہے، بعد میں تو پروفیسر ہے۔ اپنے اللہ کو بھول نہ جانا، اپنے اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ اللہ کرے آپ کے گاؤں میں ایک ایسا ماحول بنے کہ یہاں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی حافظ ہو، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی عالم ہو، اور اللہ کرے اللہ اکھر کے ماحول کو مدنی ماحول بنائے۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ بچپنا جو ہے نا یہ کھیل کود میں گزر جاتا ہے، اور میرے عزیزوں پتہ ہی نہیں چلتا، زندگی ایک خواب جیسی لگتی ہے۔ میں 91 کی میری پیدائش ہے، کوئی کہیں یہ 31-32 سال کیسے گزرے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ میں سے کسی کے 50، کسی کے 60، کسی کے 70، آپ کو کوئی پوچھے پچھلا وقت کیسے گزرا کا خواب لگتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ بالکل اسی طرح جب میری اور آپ کی آنکھیں بند ہو جائے گی تو یہ دنیا کی زندگی ایک خواب جیسی لگے گی، یہ دنیا کی زندگی خواب جیسی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تو جوانی اللہ پہ فدا کر دیتا، اور جو جوان اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کرتے ہیں ان کا بڑھاپا بڑا شاندار آتا ہے، ان کا بڑھاپا بڑی راحتوں کے ساتھ آتا ہے، ان کا بڑھاپا بڑی خوشیوں کو لے کر کے آتا ہے۔ لیکن عام طور پر جوانی بڑی دیوانی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اے جوان تو یہ کام بھی نہ کر سکا۔ حضرت کے درد بھرے اشعار ہیں، پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، پھر بڑھاپے نے آ کے تجھے کیا کیا ستایا۔ اے انسان یاد رکھ اجل یعنی موت کر دے گی بالکل تیرا صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ اور ایک تو عجیب بات ارشاد فرمائی، کیا تجھ کو یہی دھن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ؟ کیا تیری یہ چاہت ہے کہ تیرا گھر اچھا ہو، تیرا بنگلہ اچھا ہو، تیرے بچے اچھے پڑھے لکھے ہوں، سارے بچے ویل سیٹ ہو، اور دنیا میں تجھے کوئی پریشانی نہ ہو اور تیرا نام ہو؟ کیا تجھ کو یہی دھن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ؟ ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے کفن کا پہننے والا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے جنازے میں سو جانے والا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے دفن ہو جانے والا؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے فاتح سا سکندر بہارا۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح سکندر اعظم جہاں بھی گیا فتح کرتا ہی چلا گیا، کامیابی حاصل کرتا ہی چلا گیا۔ جب دنیا سے جا رہا ہے لوگوں سے کہہ رہا ہے، ارے لوگوں جب مجھے غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، میرے ہاتھ دونوں باہر ایسے کھلے پھیلا کر کے رکھ دینا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ دنیا کا سب سے بڑا فاتح سکندر اعظم خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ میں اور آپ بھی خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے۔ اکیلے آئے تھے، اکیلے جائیں گے۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتہ۔ جب دنیا سے جائیں گے کون آخری غسل دے گا نہیں پتہ۔ جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے ہمیں کپڑا پہنایا تھا نہیں پتہ۔ جب دنیا سے جائیں گے کون ہمیں کفن کا کپڑا پہنائے گا نہیں پتہ۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے گودی میں اٹھا کر جولی میں رکھا تھا نہیں پتہ۔ جب دنیا سے جائیں گے کون گود میں اٹھا کر قبر میں رکھے گا نہیں پتہ۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تھی نہیں پتہ۔ جب دنیا سے جائیں گے کون جنازے کی نماز پڑھائے گا نہیں پتہ۔ جب دنیا میں آئے تھے تو ہمیں ہسپتال میں دیکھنے کے لیے کون کون آیا تھا نہیں پتہ۔ جب دنیا سے جائیں گے ہمیں دیکھنے، ہماری زیارت کرنے، ہمارے جنازے میں شریک ہونے کون کون آئے گا نہیں پتہ۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔
میرے عزیزو اکھر والو، یہ وقت ہے اللہ کو منانے کا، یہ وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ وقت ہے اللہ سے صلح کرنے کا، یہ وقت ہے اللہ سے دوستی کرنے کا، یہ وقت ہے اللہ سے یاری لگانے کا۔ اے انسان، ابھی تک تو نے فکر دنیا کر کے دیکھی تو تو پریشان ہو چکا ہے، اب تو فکر عقبہ کر کے دیکھ، آخرت کی فکر کر کے دیکھ، چھوڑ کر اپنے فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ۔ ابھی تک کون کس کے کام آیا اور کون کس کا ہے بنا؟ اے انسان، جب سب کو تو نے اپنا کر کے دیکھا تو دھوکہ کھایا ہے، پچھتایا ہے، نادم ہوا ہے، شرمندہ ہوا ہے۔ اب رب کو اپنا کر کے دیکھ، اب اللہ کو اپنا کر کے دیکھ، اب اللہ سے صلح کر کے دیکھ۔ اے انسان، ابھی تک تو نے نظریں اٹھانے کا مزہ چکھا، اب ذرا نظریں جھکانے کا مزہ چکھ کر کے دیکھ۔ اے انسان، ابھی تک تو نے واٹس ایپ کا، یوٹیوب کا، فیس بک کا، ٹویٹر کا مزہ چکھ کر کے دیکھا، اب ذرا اللہ کے قرآن کا مزہ چکھ کر کے دیکھ۔ اے انسان، ابھی تک تو نے رات میں میٹھی نیند کے سونے کا مزہ چکھا، اب ذرا اپنی قبر کی میٹھی نیند کی فکر کر اور رات میں تہجد کے پڑھنے کا مزہ چکھ کر کے دیکھ۔ میرے عزیزو، آؤ اللہ کی طرف۔ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ آخرت کی جو زندگی ہے وہ بالکل برحق ہے، حقیقی زندگی ہے۔ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اللہ بڑی طاقت والے، اللہ بڑی قدرت والے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیکھتے ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یری، اللہ تعالیٰ ہر وقت میرے اور آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اللہ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جہاں ہم دو ہو وہاں اللہ تیسرے ہے، جہاں ہم تین ہو وہاں اللہ چوتھے ہے۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی نیکی کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو خیرات کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کی محنت کرتے ہیں، گشتوں میں جڑتے ہیں، ملاقاتوں میں جاتے ہیں، مشوروں میں جاتے ہیں، 3 دن جاتے ہیں، چلا جاتے ہیں، 4 مہینے جاتے ہیں، امت کے درد کو سینے میں لے کر، جو نبی علیہ السلام کی بڑی عظیم الشان سنت ہے، نبی والے درد کو سینے میں رکھ کر ہم جو ہیں در بدر گھومتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں واللہ خبیر بما تعملون، تم جو بھی کرتے ہو نا اللہ پوری طرح اس سے باخبر ہے۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، اگر کوئی بد نظری کرتا ہے، اگر کوئی رات میں موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے، اگر کوئی کرکٹ کا پکچر کا شوق رکھتا ہے، اگر کوئی فضول کاموں میں رہتا ہے، اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ کہتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ارے میرے بندو، یاد رکھنا، تم اگر کوئی گناہ کرتے ہو یا کسی پر ظلم کرتے ہو، اللہ تم سے ہرگز غافل نہیں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، وہ بڑا شہنشاہ ہے۔ وہ بڑی طاقت والا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے۔ آسمان اسی کا بنایا ہوا ہے، زمین اسی کی بچھائی ہوئی ہے، پہاڑوں کو گاڑنے والے اللہ، سمندروں کا نظام چلانے والے اللہ، فضاؤں میں پرندوں کو اڑانے والے اللہ، چرندوں کو بنانے والے، درندوں کو بنانے والے، جانوروں کو بنانے والے، انسانوں کو بنانے والے، جناتوں کو بنانے والے، فرشتوں کو بنانے والے اللہ، آسمان سے پانی کو برسانے والے، زمین سے غلے کو اگانے والے، انڈے سے بچے کو نکالنے والے، رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرنے والے، گرمی کا موسم لانے والے، بارش کا موسم لانے والے، ہواؤں کا نظام چلانے والے، ماں کے پیٹ میں اندھیری کوٹھڑیوں میں حضرت انسان کو تیار کرنے والے، ہر ایک کی فنگر پرنٹ کو الگ الگ بنانے والے، ایک ناپاک قطرے سے پورا حضرت انسان کو بنانے والے، مجھے اور آپ کو روزی دینے والے ایک اللہ ہے۔ یوں فرمایا اللہ کو پہچانو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بادشاہ اللہ ہے، بادشاہت کو دینے والا بھی اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک
تؤتی الملک من تشاء، اور بادشاہت کو چھیننے والا بھی اللہ ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، عزتوں کو دینے والا اللہ، وتعز من تشاء، ذلیل کرنے والا اللہ، وتذل من تشاء، ساری طاقت اور سارا پاور اس اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی بادشاہ ہے، وہی شہنشاہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، عبادت کس کی جائے گی؟ فرمایا ایک اللہ کی۔ سجدہ کس کے سامنے کیا جائے گا؟ فرمایا ایک اللہ کے۔ بگڑی کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ کاموں کو کون سنوارتا ہے؟ اللہ سنوارتا ہے۔ میرے عزیزو، آج موقع ہے اللہ کو منانے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے صلح کرنے کا، اللہ سے دوستی کرنے کا، اللہ سے یاری لگانے کا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ بازار میں تھے، ایک نوجوان نے کہا حضرت کیا کر رہے ہو؟ کہ یہ بازار والوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں، اللہ سے دوستی کرا رہا ہوں۔ حضرت صلح ہو گئی؟ کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو تیار ہے، لیکن یہ بازار والے بزنس میں، دنیا کی چیزوں میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ یہ صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک بڑی مدت گزری، حضرت کی اس کی ملاقات ہو گئی قبرستان میں۔ اس نے کہا حضرت قبرستان میں کیا کر رہے ہو؟ بیٹا وہی جو بازار میں کر رہا تھا، اللہ کی ان سے صلح کروا رہا ہوں۔ اچھا صلح ہو گئی؟ کہا بیٹا آج معاملہ الٹا ہو گیا۔ کیا ہو گیا حضرت؟ آج یہ سارے قبر والے صلح کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آج اللہ صلح کرنے کے لیے تیار۔ آج اللہ تیار، قبرستان کے چکر لگاؤ، یہ سب معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، یہ سب پوری زندگی اللہ کے دین کی محنت کرنے کے لیے تیار ہے، یہ قبر میں سوئے ہوئے یہ سب اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کے لیے تیار ہے، لیکن آج اللہ تیار نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے پاس وقت ہے۔ ایک بزرگ قبرستان میں، ایک نوجوان شخص قبرستان میں کھڑا تھا، اس کو بلایا بیٹا یہاں۔ وہ وہاں آیا، جی حضرت فرمائیے کیا ہوا؟ قبر کی طرف اشارہ کیا۔ بولے بیٹا یہ قبر والا اگر ابھی دنیا میں آ جاوے تو کیا کرے گا؟ حضرت کیسی بات کرتے ہو، یہ قبر والا دنیا میں آئے گا؟ یہ آئے گا ہی نہیں۔ حضرت نے فرمایا میں تجھے یوں پوچھ رہا ہوں، اگر اللہ اسے ایک موقع دے دے تو کیا کرے گا؟ وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ نہیں آنے والا ہے، موقع دے تو کیا کرے گا؟ اور اس نے منہ بھر کے کہا جس کا خلاصہ حضرت پورا دن قرآن پڑھے گا، نمازیں پڑھے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، موبائل کا غلط استعمال نہیں کرے گا، بد نظری نہیں کرے گا، ایک بھی گناہ نہیں کرے گا، دنیا کی محبت دل میں نہیں رکھے گا، نمازوں کا اہتمام کرے گا، اللہ کے راستے میں وقت لگائے گا، قربانیاں دے گا۔ حضرت نے کہا اچھا۔ حضرت نے کہا بیٹا یہ سب ہے نا تو کر لے، اس کو تو موقع ملنے والا۔ کیا بولا؟ یہ سب تو کر لے اور میں کر لوں، ایک دن کے بعد نہ ایک وقت ایسا آئے گا اس وقت نہ تجھے موقع ملے گا نہ مجھے موقع ملے گا۔ کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے۔ پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے؟ پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ کرنے والے بہت کچھ کر رہے ہیں۔ ایک مجھے فون آیا تھا، وہ بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ 22 یا 23 رمضان مجھے اچھی طرح یاد نہیں، ایک مستورات کا فون آیا۔ جی فرمائیے۔ کہا مولانا صاحب ایک تکلیف ہے، تکلیف بھی بتائی کہ یہ تکلیف ہے، کوئی آپ کے پاس وظیفہ ہو۔ میں نے کہا ہے وظیفہ، 500 مرتبہ درود شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ کو ہمارے نبی سے بڑی محبت تھی، اور 2 منٹ دعا کرو، دیکھو نا اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل کر دے گا۔ تو وہ خاموش ہو گئی۔ میرے دل میں آیا کہ اس کو یہ تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے 500 مرتبہ درود شریف۔ میں نے کہا آپ کچھ بولتے نہیں؟ تو کہا کہ ایک بڑا مسئلہ، جو ابھی جو مسئلہ تھا نا اس سے بڑا مسئلہ میرے سامنے آ گیا ہے۔ میں نے بولا وہ کیا؟ بولے وہ میرے اور اللہ کے درمیان کا راز ہے، وہ آج آپ کو بتانا پڑے گا، اور میں بتانا نہیں چاہتی ہوں۔ میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا مولانا، میرے شوہر کو نہیں بتایا، میں کسی کو نہیں بتایا، میرا اللہ جانتا ہے، میں جانتی ہوں، تیسرا کوئی نہیں جانتا، لیکن آج آپ کو بتانا پڑے گا، میری مجبوری ہے۔ تو کہیں تکبر تو نہیں ہو جائے گا، اخلاص کے خلاف تو نہیں ہو جائے گا؟ میں کہہ رہے میں پوچھ رہا ہوں، آپ بتاؤ تو صحیح۔ رونے جیسی ہو گئی۔
مجھے تو ایسا لگا کہ اس کو کوئی اور عمل چاہیے. اس نے کہا مولانا صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ پچھلی ایک مدت سے میں روزانہ 15,000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں. آپ کو بتانا اس لیے پڑا کہ آپ نے جو 500 مرتبہ بتائے وہ یہ 15,000 میں سے گننے ہیں یا الگ سے پڑھنے ہیں مجھے. پھر میں خاموش ہو گیا. اس نے کہا آپ بولتے نہیں، جواب ہی کچھ نہیں. میں کہا میرے لیے بھی دعا کرنا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں نے اس کو دوسرا جملہ پوچھا. اب میں نے سوال پوچھا ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ بولے بالکل. آپ کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ کیا بات دل پہ لگی ایسی کہ آپ نے 15,000 شروع کر دیے؟ 1,000 بار جو درود شریف پڑھتا ہے اللہ اس کو 40,000 انعام دیتے ہیں، 10,000 رحمتیں، 10,000 درجے بلند، 10,000 نیکیاں، 10,000 گناہ معاف. پڑھنے والے بہت پڑھتے ہیں. میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا، روزانہ 5,000 پڑھتے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں جوانی میں، آج انہیں وہی کام آتا ہوگا. میرے شیخ 23ویں رات لے گئے رمضان میں، وہ روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. پڑھنے والے بہت پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک نوجوان عورت اور اتنے سب بچے اور گھر کا کام کاج، اس میں 15,000 بار درود شریف. میں نے کہا یہ شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا؟ اس نے کہا مولانا میرے شوہر کی وجہ سے. آپ کے شوہر کی وجہ سے؟ وہ تو بڑے تاجر ہیں نا. بولے ہاں. وہ تو بڑے سیدھے سادے لگتے ہیں. بولے وہ باہر بڑے سیدھے سادے، گھر میں بڑے اللہ والے ہیں. میں کہا لوگ ہمیں اس کا الٹا کہتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کہا ان کے ایک مصلی کی جگہ ہے، بچھی رہتی ہے، وہ تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاش پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، اپنے اللہ سے دعا بہت کرتے ہیں. مولانا میرے شوہر درود شریف بہت پڑھتے ہیں، بہت زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور کبھی نیند میں سے بیدار ہوتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں. مجھے کہتے ہیں میری بیوی آج میں نے پیارے نبی کی خواب میں ایسے زیارت کی، کبھی کہتے ہیں آج میں نے ایسے زیارت کی، کبھی کہتے ہیں آج میں نے ایسے زیارت کی، کبھی کہتے ہیں آج میں نے ایسے زیارت کی. تو میرے دل کے اندر بھی ایک درد پیدا ہوا کہ تیرے شوہر جب اتنا پڑھتے ہیں تو انہیں زیارت ہوتی ہے نا، تو پڑھ انشاءاللہ ان قریب تجھے بھی زیارت ہوگی. بس وہ دن آج کی گھڑی میں 15,000 تک پہنچ گئی، اور میرے شوہر تو بہت زیادہ پڑھتے ہیں. مولانا آپ میرے لیے دعا کرنا. میں نے کہا آپ ہمارے لیے دعا کرنا. اس وقت میرے دل کے اندر ایک ٹھیس سی پہنچی کہ دیکھ ثاقب، اس کا شوہر نیک ہے اسی لیے اس کی بیوی بھی نیک ہے، اللہ والی ہے، اس کو یہی کرتے ہوئے دیکھتی ہے. اور آج کے شوہر گھر میں موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں، اسی لیے ان کی بیویاں سیریلہ دیکھتی ہیں اور ان کے بچے کارٹون دیکھتے ہیں، اور پورا گھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا ہوا ہے. میاں بیوی کی لڑائی، بے چینی، یہ سب میرے اور آپ کی وجہ سے ہے. اگر میں اور آپ بھی نیک بنے ہوتے، اللہ والے بنے ہوتے اور گھر میں اللہ کو راضی کیا ہوا ہوتا، آج میرے اور آپ کے پورے گھر کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو اچھے لوگ ہیں، سب نیک لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے صدقے طفیل ہمیں بھی نیک بنائے، ہمارے یہاں بھی ایک اچھا ماحول بنائے. نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی درود شریف زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھو گے انشاءاللہ؟ 1,000 دفعہ تو کم سے کم پڑھو گے نا. اور اپنے گھر میں روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم کرو. مستورات سے بھی کہنا چاہتا ہوں اول وقت میں نماز پڑھیں، اول وقت میں نماز پڑھیں، اپنے شوہر کی خدمت کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور اپنے دل کی بھی صفائی کی کوشش کریں، اپنے گھر کو بھی صاف رکھیں، اللہ کو راضی کریں. نماز سکون کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ اس نماز کی برکت سے آپ کو سکون مل جائے گا. کھانا اللہ کے ذکر کے ساتھ بنائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے اندر باہر کی لائٹوں کو بند کر دیجئے، اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، اپنی گردن کو جھکائیے، اپنے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے. تھوڑی دیر کے لیے لائٹیں بند کر دیں. اللہ دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. اپنے آپ سے کچھ باتیں کیجئے، کچھ سوال پوچھیے اپنے آپ سے. اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے گھر میں دینی ماحول نہیں ہے،
اپنے آپ سے پوچھئے کیا اس کی وجہ ہم خود تو نہیں ہیں؟ کاش اگر ہم بھی اس مرد کی طرح نیک ہوتے، درود شریف زیادہ پڑھنے والے ہوتے، نمازیں پڑھنے والے ہوتے، تو آج ہماری بیوی بھی نیک ہوتی، ہمارے بچے بھی نیک ہوتے، ہمارے گھر کا ماحول بڑا ہی شاندار، بڑا ہی نرالا ہوتا۔ اپنے آپ سے پوچھئے جن کے ماں باپ موجود ہے، کیا ہم اپنے امی ابو کی قدر کرتے ہیں؟ کیا ان کا کہنا مانتے ہیں؟ کیا ان کا اکرام کرتے ہیں؟ کیا ان کا احترام کرتے ہیں؟ کیا ان کا ادب کرتے ہیں؟ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بھی ذرا اپنے آپ سے کچھ سوالات پوچھے، کیا ہمارے امی نے ہماری اتنی خدمت کی؟ جو ماں ہمارے لیے روتی تھی، تڑپتی تھی، جو خود گیلے میں سوتی تھی، ہمیں سوکھے میں سلاتی تھی، میرا بیٹا، میرا لال، میرا جگر کا ٹکڑا، جو محبت بھرے الفاظ کہتی تھی، ہمیں غسل کراتی تھی، ہماری گندگیوں کو صاف کرتی تھی، اور میرا بیٹا کوئی ہمیں کچھ کہہ دے تو اس ماں سے برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ خود تکلیف میں وقت گزار لیتی، ہمیں تکلیف میں وقت گزارنے نہیں دیتی۔ کیا وہ ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کے لیے کیا ہمارے پاس وقت ہے؟ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ پڑھتے رہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں کو بند کریں، اپنی گردن کو جھکائے رکھیں، دل سے اللہ کو یاد کریں۔ اس وقت کو یاد کریں جس وقت میرے اور آپ کے پاس ملک الموت آئیں گے، میری اور آپ کی روح قبض کر لی جائے گی، مسجدوں میں بورڈ لگیں گے کہ مرحوم کی جنازے کی نماز اس وقت ہوگی، قبر کھودنے والے قبر کھودنے کے لیے چلے جائیں گے، ایک طرف پانی گرم ہو رہا ہوگا، ایک طرف مسجد سے تختہ لایا جائے گا، مجھے اور آپ کو اس پر لٹایا جائے گا، میرے اور آپ کے کپڑے اتار دیے جائیں گے، یہ گرم گرم پانی میرے اور آپ کے اوپر بہایا جائے گا، یہی وہ جسم ہوگا، یہی وہ ہاتھ اور پیر ہوں گے، یہی وہ زبان ہوگی جو خاموش ہو چکی ہوگی، پیر تھم چکے ہوں گے، ہاتھ رک چکے ہوں گے، آنکھیں بند ہو چکی ہوگی، ہم لوگوں کے ہاتھوں میں ہو جائیں گے، اس کے بعد کفن کی چادر بچھائی جائے گی، مجھے اور آپ کو اس پر لٹایا جائے گا، کفن کی چادر مجھے اور آپ کو پہنا دی جائے گی، میں اور آپ کفن میں لپٹے ہوئے ہوں گے، لوگ ہمارے چہرے کو دیکھیں گے، اس کے بعد جنازہ لایا جائے گا، مجھے اور آپ کو جنازے میں رکھا جائے گا، لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر ہمیں قبرستان لے جایا جائے گا، ہماری جنازے کی نماز ادا کی جائے گی، اس کے بعد مجھے اور آپ کو اپنی قبر کے قریب رکھا جائے گا، 2-3 لوگ قبر میں اتر جائیں گے، مجھے اور آپ کو وہ کیا وقت ہوگا جب میں اور آپ جنازے میں ہوں گے، 4-5 لوگ مجھے اور آپ کو جنازے سے اٹھائیں گے اور قبر میں دیں گے، اور وہ 2-3 لوگ قبر میں آہستہ آہستہ ہمیں رکھیں گے، ہمارا رخ قبلے کی طرف کریں گے، پھر پاٹیے بچھا دیے جائیں گے، اور جن لوگوں کے خاطر، جن دوستوں کے خاطر ہم اپنی زندگیاں چینج نہیں کرتے تھے، وہی دوست لوگ ہمارے قبر پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جاڑ دیں گے، پھر 15-20 منٹ کے بعد
قبرستان کا گیٹ بند ہو جائے گا، ایک سناٹا چھا جائے گا، اس وقت میرے عزیزوں پتہ چلے گا کہ دنیا میں کیا کیا تھا اور آج کیا پایا اور کیا کھویا۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، عبث یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، کٹی گناہوں میں عمر ساری، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے، اللہ کے سامنے رونے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 سمندر بنائے، اس کے باوجود وہ بندے کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے قطرے سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام نیکیاں کر کے روتے تھے اور ہم گناہ کرتے ہوئے کر بھی نہیں روتے۔ آنکھوں سے آنسو کا جو قطرہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گرتا ہے، اس آنکھ پر اللہ تعالیٰ اس بدن پر جہنم کی آنکھ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ حضرات جنہیں اللہ کے سامنے رونا آتا ہے، ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو، ٹپک پڑتے ہیں آنسو جب اللہ کی یاد آتی ہے۔ یہ وہ بارش ہے جس کا کوئی موسم نہیں ہوتا، بچہ کھیلتا ہے ماں کھانا بناتی ہے، جیسے ہی روتا ہے ماں دوڑ کے آتی ہے، بالکل اسی طرح جیسا ہی بندہ اپنے اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ لیکن میں نے بہت اچھی طریقے پر دیکھا، جب تک کوئی لوگ اپنے آپ کو جو بھی نیک سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رونے کی توفیق سے محروم کر دیتا، اور جب کوئی اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اگر رونا آئے رونا چاہیے، رونا نہ آئے رونے والوں کی شکل ہی بنا لینی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وصحبہ۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا حنان و یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، یا صریخ المستصرخین ومنتہى العائذین، والمفرج عن المکروبین، والمروح عن المغمومین، ومجیب دعاء المضطرین، یا کاشف الکرب، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین۔ منزول بک کل حاجہ، منزول بک کل حاجہ، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ جی آپ تو بڑے رحمان ہیں، آپ تو بڑے رحیم ہیں، آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ تو حنان ہیں، آپ تو ملک ہے، آپ تو قدوس ہے، آپ تو سلام ہے، آپ تو مؤمن ہے، آپ تو مہیمن ہے، آپ تو عزیز ہے، آپ تو جبار ہے، آپ تو متکبر ہے، آپ تو خالق ہے، آپ تو بارئ ہے، آپ تو مصور ہے، آپ تو غفار ہے، آپ تو قہار ہے، آپ تو وہاب ہے، آپ تو رزاق ہے، آپ تو فتاح ہے۔ اللہ آپ تو پہلے ہی بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کر چکے ہیں، 100 قتل کرنے والوں کو معاف کر چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، آپ نے اس کے زنا جیسے گناہ کو معاف کر دیا تھا۔ اللہ جی ہم بھی بڑے گنہگار ہیں میرے مالک، بڑے گنہگار ہیں، ہم کوئی چھوٹے گنہگار تھوڑی نہ ہیں، ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، ہم نے آپ کو ناراض کیا ہے۔ اللہ آج ہم آپ کے گھر میں جمع ہو گئے، جامع مسجد میں جمع
ہو گئے، اللہ آپ کے دروازے پر ہم آ گئے، رب ہمیں نواز دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ اللہ یہ اکھر کی جامع مسجد میں ایک بڑا مجمع آ گیا، یہ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے، یہ آپ کو تلاش کرتے کرتے آ گئے، آپ کو لینے کے لیے آئے، آپ کو منانے کے لیے آئے، آپ سے صلح کرنے کے لیے آئے، آپ سے دوستی کرنے کے لیے آئے۔ ہر نوجوان کے دل کی آواز ہے، مولانا صاحب ہم بد نظری سے کیسے بچیں، ہم موبائل سے کیسے بچیں، ہم غلط آنکھوں کے غلط استعمال سے کیسے بچیں۔ اللہ اللہ آپ ہی بچا سکتے ہیں، اللہ اپنی محبت بھی عطا فرما، اپنا خوف بھی عطا فرما۔ اللہ اس مجمع میں کتنے ایسے ہوں گے کسی کے ابو کا، کسی کی اماں کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو جب ماں باپ کی بات آئی ان کے آنکھ میں آنسو آ گئے، وہ ماں باپ کی بچپن کی باتیں یاد آ گئی، وہ ماں باپ کی ادائیں یاد آ گئی، وہ باپ کی قربانیاں یاد آ گئی۔ اللہ وہ باپ ہی تو تھا جب ہماری ہائٹ بڑھتی گئی ہمارے لیے کپڑے لاتا گیا، ہماری اسکول کی فیس ادا کرتا رہا۔ اللہ بیچارے کتنے ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں جو یتیم ہیں، جو کتنی عورتیں ایسی ہیں جو بیوہ ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جو بیچارے پریشان حال ہیں۔ اللہ آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، اللہ آپ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، آپ کا احسان ہے، آپ کا کرم ہے۔ اللہ کتنے بچے ایسے جن کے پاس پہننے کے لیے جوتے کوئی نہیں، چپل کوئی نہیں، سخت گرمی میں بیچارے فقیروں کے بچے ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں۔ کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے۔ میں نے دیکھا فٹ پاتھ پر ایک بچے کو 6-7 سال کی عمر، اس کے پاس تکیہ نہیں تھا، اس نے جوتے اتارے اور اس کے اوپر سر رکھا اور اسی پر میٹھی نیند سو گیا۔ میرے مالک آپ ہمیں شاندار تکیے پر سلاتے ہیں لیکن ہمیں الحمدللہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، آپ کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ لوگ بڑے پریشان حال ہیں۔ مجھے بہت اچھی طریقے پر یاد ہے کچھ وقت پہلے ایک شخص میرے پاس آئے تھے، مجھے آ کر کہا مولانا صاحب میرے ایک 6 سال کا بچہ ہے، تو ڈیلیوری کا وقت آیا، اس کی اماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ 6 سال کا بچہ اپنی ماں کو یاد کرتا ہے، اسے اپنی ماں کی یاد ستاتی ہے، بار بار مجھے کہتا ہے ابو میرے امی کہاں چلی گئی، ابو میری ماں کہاں چلی گئی۔ مولانا صاحب جب ہم رمضان میں افطاری کے لیے بیٹھتے تھے تو میری ماں بھی اس کو اچھی اچھی چیزیں دیتی تھی، میرے گھر والے بھی اچھی اچھی چیزیں دیتے تھے، لیکن پھر بھی اس کی آنکھیں اس کی ماں کو تلاش کرتی تھی۔ مولانا ایک مرتبہ وہ رات میں سویا ہوا تھا، مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹا کیوں مسکراتا ہے؟ کہنے لگا ابو وہ میری اماں ہے نا، آج میرے خواب میں آئی تھی، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، میری پسند کی جو چیزیں تھی وہ 3 مرتبہ میری ماں نے مجھے کھلائی۔ پھر کہنے لگا مولانا وہ مجھے پوچھتا ہے کہ ابو میری اماں رات میں تو یہاں تھی، ابھی کہاں چلی گئی، آپ بتائیں میں اسے کیا جواب دوں۔ ایک مرتبہ وہ کہنے لگے میرا 6 سال کا بچہ صبح میں میرے کپڑے دھونے کی کوشش کر رہا تھا، میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے کہا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا ابو جب تک اماں تھے نا آپ صاف کپڑے پہنا کرتے تھے، جب سے ابو امی کا انتقال ہوا اپنی زبان میں دعا کر لیجیے، اللہ ہر ایک کی زبان جانتے ہیں۔ اللہ جو بھی ایمان والے دنیا سے چلے گئے ہر ایک کی قبر کو نور سے منور فرما، ہر ایک کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ جی جو ایمان والے موجود ہیں ان کو توحید پہ جما دے، شرک و بدعات سے بچا لیں۔ باری تعالیٰ ہر فرد بشر، ہر فرد جن کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اپنے خزانہ غیب سے ایمان عطا فرما، ہمیں اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا عشق، اپنا قرب و درد دل عطا فرما۔ اللہ جی بہت سی جماعتیں آپ کے راستے میں دین کا کام کر رہی ہے اور گھر
کے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر کے مسجد میں چٹائیوں پر سو رہی ہے، اے اللہ وہ آپ کے دین کے خاطر محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی دین کے خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ گزشتہ 2 مہینے میں ہمارے گجرات سے 78 4 مہینے کی جماعتیں آپ کے راستے میں نکلی، کہیں چلے کی جماعتیں نکلی، 2750 کے قریب 3 دن کی جماعتیں نکلی، اللہ جی بیرون کی 27 جماعتیں نکلی، باری تعالیٰ مستورات کی 7 جماعت نکلی، مہا مستورات سہروزہ کی اللہ 51 جماعتیں نکلی، باری تعالیٰ 3 دن کی 389 جماعتیں نکلی، اللہ جی سماج سے معذورین کی 3 چلے کی جماعتیں گئی، 16 3 دن کی جماعتیں گئی، اللہ ریلوے والوں کی 5 جماعتیں گئی، گزشتہ سال اللہ 83 علماء نے سال لگایا، اس سال 221 علماء سال لگا رہے ہیں، اللہ اتنے سب لوگ قربانی دے رہے ہمارے یہاں سے اللہ، لیکن ہم ہیں جو محروم ہیں، اللہ ہمارے یہاں سے ایک بڑا طبقہ ہے انہیں گھش کی بھی توفیق نہیں ہو رہی، مسجد وار جماعت میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، 3 دن لگانے کی توفیق نہیں ہو رہی، اے اللہ کتنے لوگ ہیں جو تیرے دین کی محنت کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما لے، ہمیں بھی قبول فرما لے، ہمیں بھی قبول فرما لے، آپ کے راستے کی نقل و حرکت کی اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما، اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما، اللہ اس مجلس کے انعقاد کے لیے جن جن حضرات نے محنتیں کی ہو، کوششیں کی ہو، ان کے نام آپ بخوب جانتے ہیں، اللہ ان تمام کو بطور خاص ولایت کا نور عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔